میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسا مذہب عطا فرمایا جس نے ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی، جس نے ہماری ہر جگہ گائیڈنگ فرمائی، جس نے ہر جگہ ہماری دستگیری فرمائی۔ اس نے ہر ایک چیز میں انسانوں کے لیے تمیز پیدا کیا۔ اسلام نے ہر شعبے میں، ہر لائن میں، ہر چیز میں انسانوں کے لیے، اور جو اسلام کا فالوور ہے، جو اسلام کے متبعین ہیں، ان کے لیے امتیاز پیدا کیا۔ مثلا انسان کیا کھائے، انسان کیا پیے، اس کے لیے اسلام نے تمیز پیدا کیا۔ اسلام نے کچھ حدود پیدا کیے، اسلام نے کچھ باؤنڈریاں پیدا کی، اور اس کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے اسلام نے اصول و ضوابط مرتب کیے، اور یہ اصول و ضوابط صرف الاسلام میں ملیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کھانے پینے کے تعلق سے اصول نہیں ملیں گے۔ سب سے پہلے مذہب موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب، ان کی شریعت، جس مذہب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برپا کیا گیا، اور جو قانون انہیں دیا گیا، اس قانون میں ان کے فالوورز کے لیے، ان کے متبعین کے لیے کھانے پینے کے خاص امتیازات پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ اس سے بڑھ کے توریت میں منشیات کی، توریت میں افیون کی، بھانگ کی، اور چرس کی، اور شراب کی بے شمار تعریف کی گئی۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب میں افیون، بھانگ، چرس اور منشیات کے جتنے بھی سامان ہیں، ہر ایک کو شعائر قرار دیا گیا، اس مذہب کا شعائر قرار دیا گیا، ہندو مذہب کی علامت بتا دیا گیا، ہندو مذہب کی شان و شوکت بتا دیا گیا۔ چرس کو، افیون کو، بھانگ کو، شراب کو اور دیگر منشیات کو ہندو مذہب کا سمبل قرار دیا گیا، اور اسے عبادت کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ ویدوں میں بھانگ کی اور چرس کی کثرت سے تعریف ملتی ہے، اور شریعت عیسوی میں وہ شریعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس میں ایک عشاء ربانی کا رسم ملتا ہے۔ عشاء ربانی کے رسم میں ایک روٹی تیار کی جاتی ہے، جس روٹی کو شراب میں گوندھا جاتا ہے۔ روٹی عام طور پہ ٹھنڈے یا گرم پانی میں گوندھی جاتی ہے، لیکن ایک روٹی عشاء ربانی کے نام سے تیار کی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس روٹی کو شراب میں گوندھا جاتا ہے، اور پھر وہ روٹی بننے کے بعد بچوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، ہر ایک میں تقسیم کی جاتی ہے۔ جبکہ وہ روٹی شراب سے تیار کی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ کثرت سے اس پہ ٹوٹے پڑتے ہیں، اس لیے کہ اسے عبادت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ شراب کو عشاء ربانی کے نام سے عبادت کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر شریعت عیسیٰ علیہ السلام میں شراب کی کہیں نہ کہیں توصیف بیان کی جاتی ہے۔ لیکن ان تمام مذہبوں سے اٹھیے، ان تمام مذہبوں سے
پلہ جھاڑتے ہوئے مذہب اسلام پہ آئیے، اس مذہب پہ آئیے جس مذہب کو آپ مانتے ہیں، اور شریعت پہ آئیے جس شریعت کو آپ فالو کرتے ہیں، اور شریعت پہ آئیے جس شریعت کا پٹا آپ نے اپنے گردن میں ڈالے رکھا ہے، اور شریعت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اس میں آپ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیے، اور اس میں دیکھیے کھانے پینے کی چیزوں کے اصول کو، اس میں دیکھیے کہ شراب کیا ہے، اس میں دیکھیے کھانے کی جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے کوئی قیود اور حدود ہے یا نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، اے لوگوں جو تمہیں کھانا ہے وہ حلال کھاؤ، طیب مال کھاؤ، اور مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے صرف وہ کھاؤ، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کھاؤ۔ یہ مذہب اسلام کا کانسیپٹ ہے، یہ مذہب اسلام کے اصول ہیں، یہ مذہب اسلام کے طریقے ہیں کہ مذہب اسلام نے کھانے پینے کے اندر حدود پیدا کیے، مذہب اسلام نے کھانے پینے کے اندر امتیازات پیدا کیے، مذہب اسلام نے کھانے پینے کے اندر اصول و ضوابط پیدا کیے، مذہب اسلام نے اپنے فالوور کو، اپنے متبعین کو بتایا، اے لوگوں ہر چیز نہیں کھائی جائے گی اور ہر چیز نہیں پی جائے گی، بلکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو گندی ہیں، بے شمار مشروبات ایسے ہیں جو ناپاک اور نجس ہیں، انہیں منہ نہیں لگایا جائے گا اور ناپاک چیزوں کو نہیں کھایا جائے گا۔ یہ الاسلام نے صرف بتایا، یہ الاسلام کا کانسیپٹ ہے، یہ صرف پوری دنیا میں اگر فخر کے ساتھ کہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں، بوانگے دور کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا اور کوئی اس میں حرج نہیں ہوگا کہ اسلام ہی ہے جس نے یہ امتیازات پیدا کیے، اسلام ہی ہے جس نے کھانے پینے میں قیود و حدود پیدا کیے، اسلام ہی ہے جس نے کھانے پینے میں امتیازات پیدا کیے، اور اسلام نے کہا حلال کھاؤ، طیب مال کھاؤ، حرام نہیں کھاؤ۔ اسی طریقے سے حلال پیو اور طیب اور پاکیزہ مشروبات پیو، اور بیکار گندی مشروبات اور نجس مشروبات کو اپنے منہ تک مت لے جاؤ۔ اس تعلق سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس سے قبل ایک اور آیت کریمہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ شراب کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہی سوال کیا گیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، آپ سے پوچھا جاتا ہے شراب کے تعلق سے، جوئے کے تعلق سے، اور یہی سوال جب آپ سے ہوتا ہے تو اللہ پاک آپ سے فرماتے کَيْ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ، کہہ دیجئے شراب میں اور جوئے میں ایک بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، گناہ سے ہٹ کے کچھ فائدے بھی، لیکن پھر فوراً اللہ کہہ رہا ہے اِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیکن اس میں مکمل طور پہ حرام نہیں کہا گیا، اس لیے کہ شراب ایک ایسی چیز تھی جو صحابہ کرام میں اور اس وقت کے افرادوں میں رسی بسی ہوئی تھی، بے شمار لوگ اس میں پڑے ہوئے تھے، شراب کو ہر کوئی اکثریت کے ساتھ لوگ پیتے تھے، اور یہ چیز ایک عادت بن چکی تھی، ایک مشغلہ بن چکا تھا، ایک مصروفیت بن چکی تھی، اس میں لوگ ملوث تھے کثرت کے ساتھ، اس لیے تدریجاً اس کے تعلق سے حکم نازل ہوا۔ ایک بات ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ شراب حرام ہو گئی، بلکہ دھیرے دھیرے اور ڈے بائی ڈے، بالکل دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے شراب کے تعلق سے حرمت کا فتویٰ صادر کیا اور حرمت کی آیت کا نزول کیا۔ لہذا اس آیت کے بعد ایک اور آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی رسول کا ولیمہ تھا، اور اس ولیمے پارٹی میں کھانے کھائے گئے اور شراب پارٹی بھی رکھی گئی تھی،
شراب لوگ پیے، اور اس وقت شراب حلال تھی اس لیے صحابہ کرام بھی پیے، لیکن اس میں سے ایک نماز کا وقت قریب ہوا اور ایک صحابی رسول مصلی پہ چڑھے اور نماز پڑھانے لگے، تو وہ تلاوت کرتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اس صورت میں جو لا ہے نافیہ، لا جو نافیہ ہے نہیں کے معنی میں، اس کو وہ بھول گئے، اس لیے کہ شراب پی کے آئے تھے اور نشے میں تھے، عقل کام نہیں کر رہی تھی، دل و دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس لیے ان سے غلطی ہوئی کہ اس صورت میں جتنے بھی ما نافیہ ہیں، لا کے معنی دیتے ہیں، ان کو وہ بھول گئے۔ وَيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وہ کہتے چلے گئے کہ میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جیسے تم پوچھتے ہو اسے میں بھی پوچھتا ہوں، حالانکہ یہ صورت ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ تو جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو فوراً اللہ کا میسج نازل ہوا، فوراً اللہ کا حکم صادر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، فرمایا گیا اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، حالت یہ ہو کہ تم جب شراب میں ہو، نشے میں ہو، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس سے بھی حرمت کا کما حق کا وہ فیصلہ صادر نہیں ہوا، ابھی بھی صحابہ کرام اور اس وقت کے افراد شراب میں تھے، اس تھے کہ پہلی آیت سے اور دوسری آیت سے شراب پینا چھوڑ چکے تھے، لیکن مکمل طور پہ کمپلیٹلی سب باز نہیں آئے تھے، ابھی بھی شراب چل رہی تھی اور شراب کی جام پی جا رہی تھی، اور شراب کے لیے قہوہ خانے اور مے خانے سجائے جا رہے تھے، ہر کوئی شراب پی رہا تھا، کچھ لوگ تھے جو ان دو آیتوں سے باز آئے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا اور آخری حکم لاگو کیا، اس میں کمپلیٹلی حرام قرار دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ اللہ کا آخری حکم، لاسٹ میسج شرابیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور فرمایا اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلموں مومنو، انما الخمر والمیسر، جوا شراب، جوا والانصاب بت پرستی والازلام قسمت کے تیر، رجسن یہ کیا ناپاک ہے، یہ نجس ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جس میں بدبو ہوگی، یہ ایسی چیز ہے جس میں تعفن، یہ ایسی چیز ہے جس میں کراہیت، یہ ایسی چیز ہے جسے دل قبول نہیں کرے گا، یہ ایسی چیز ہے جسے دماغ قبول نہیں کرے گا، یہ ایسی چیز ہے جسے منہ قبول نہیں کرے گا، شراب ایسی گندی چیز ہے، قرآن نے کہا نجسن، شراب گندی ہے، شراب بیکار ہے، شراب ایک غلاظت ہے، شراب ایک غلط اور تعفن والا مشروب ہے، شراب بدبو والا مشروب ہے، شراب گندی چیز ہے، لہذا فرمایا اے ایمان والو، اے مسلموں، تم پاک ہو، تم صاف ہو، تم پوتر ہو، اور تمہاری جو شریعت ہے، تمہارا جو اسلام ہے وہ کہتا ہے پاک چیز کھاؤ اور پاک چیز پیو، لہذا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والانصاب والازلام رجسن، پہلے فرمایا رجسن یہ گندی چیز ہے، یہ ناپاک چیز ہے، یہ پوتر نہیں ہے، یہ پاکیزہ نہیں ہے، اس میں بدبو ہے، اس میں تعفن ہے، دل سے قبول نہیں کرتا، اسے دماغ قبول نہیں کرتا، اور اسے قوت حس قبول نہیں کرتی۔ ایسا کیا بتا دیا کہ یہ گندی چیز ہے، اور آگے صرف اتنے پہ بس نہیں کیا گیا، اتنے پہ بریک نہیں لگایا گیا، بلکہ اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کس کا ہے، من عمل الشیطان، یہ کام ایمان والوں کا نہیں ہے، شراب پینا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، شراب لینا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، شراب ڈرنک کرنا ایمان والوں کا کام نہیں ہے،
शराबी बन जाना ये मुस्लिम और मोमिन का अमल नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है मिन अमल शैतान, ऐ मुसलमानों ऐ मोमिनों, ये काम शैतानी है, ये काम दज्जाली है, ये काम इब्लीसी है, ये काम ताहूती है, ये इंसान का काम नहीं हो सकता, ये शैतान का काम है, ये हैवान का काम है, ये एक ऐसे शख्स का काम है जिसे रब ने बहुत ज़माने पहले और इब्तिदाए दुनिया के वक्त कहा था फखरुज मिन्हा इन्नक फइन्नक रजीम, जिसे जन्नत से धुतकार दिया गया था, जिसे कहा था यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम हियर, जैसे कहा गया था भाग जाओ, ये उसी का अमल है। ये शराब नोशी शैतानी काम है, ये इंसानी काम नहीं है। और अल्लाह ताला ने मुस्लिमों को और मोमिनों को याद खिताब किया, ऐ मुस्लिमों ऐ मोमिनों, ये जुआ शराब बुतपरस्ती किस्मत के चीज, पहली बात तो ये नजीस से नापाक है, दूसरी बात ये कि ये शैतानी काम है, ये अच्छे इंसान का काम नहीं, पाकीज़ा इंसान का काम नहीं, पवित्र इंसान का काम नहीं, और उस इंसान का काम नहीं जो मोमिन हो, जो मुस्लिम हो, जो अल इस्लाम को मानता हो। जब ये तमाम चीजें कह दी गई तो फरमाया फज्तनिबू, फज्तनिबू, पास आ जाओ, इससे पास आ जाओ, रुक जाओ। क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह कामयाबी का रास्ता दिखाना चाहता है, अल्लाह डेवलप करवाना चाहता है, अल्लाह आप सबको प्रोग्रेसिंग में लाना चाहता है, अल्लाह आप सब के लिए कामयाबी के रास्ते हमवार करना चाहता है, अल्लाह आप सबको बामुराद और कामयाब बनाना चाहता है, अल्लाह आप सबको सक्सेसफुल बनाना चाहता है। इसलिए अल्लाह ने कहा फज्तनिबू, बाज आ जाओ शराब पीने से, जुआ खेलने से बाज आ जाओ, और बुतपरस्ती से बाज आ जाओ, और किस्मत के तीर से बाज आ जाओ, फज्तनिबू, बाज आ जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सके, ताकि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके, तुम्हारी जिंदगी डेवलप कर सके, तुम कामयाबी के रास्ते तय कर सको। तो ये शराब का न पीना कामयाबी की दलील है, न पीना कामयाबी की दलील है, और शराब का पीना तनज़्ज़ुली की दलील है, ये गिरावट की दलील है, ये बेहुसी की दलील है, और उसके लिए कह लीजिए कि कामयाबी से हट के तनज़्ज़ुली का रास्ता है। इसलिए अल्लाह कह रहा है लोगों, जिसे कामयाबी चाहिए, जिसे बामुराद होना है, जिसे सक्सेसफुल होना है, जिसे अपनी जिंदगी को चमकाना है, उसे चाहिए कि शराब को लात मारो और जुए को तर्क कर दो और कामयाब हो जाओ। लअल्लकुम तुफ्लिहून। और यकीनन आप देख लीजिए, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग चरस के इस्तेमाल में हैं, जो लोग अफयूम लेते हैं, जो लोग भागों का इस्तेमाल करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जिंदगी को देखिए, उनकी जिंदगी कैसी होती है, उनकी जिंदगी बदमजा होती है, उनकी जिंदगी बेकार होती है, उनकी जिंदगी ऐसी होती है, कोई भी उसे गाली देता है, कोई भी उसे बुरा भला कहता है, कोई भी उसे अनरिस्पेक्टेड और रिजेक्टेड बना देता है, कोई भी उसके खिलाफ आमादा हो सकता है। तो जिसकी इज्जत नहीं हो, जिसकी बेइज्जती हो, जिसको बेकार कह दिया जाए, जिसके ऊपर कोई भी उंगलियां उठाए, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो बामुराद नहीं हो सकता, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और यकीनन शराब का अमल सिर्फ एक शराबी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि शराबी के ताल्लुक से, शराब पीने की वजह से शराबी भी तबाह बर्बाद होता है, और शराबी की औलादें तबाह बर्बाद होती है, शराबी के बच्चे तबाह बर्बाद होते हैं, और शराबी का पूरा खानदान और पूरी नस्ल तबाह बर्बाद होती है। वो घर जिसे जन्नत बनना चाहिए था, शराब के पीने की वजह से वो घर जहन्नम बनकर चला जाता है, और हर रोज कभी झगड़ा, कभी गारम गलूज और कभी इख्तिलाफात होते रहते हैं। ये शराबी की नाकामी की दलील, और यही तमाम चीजें नाकामी है। इसलिए अल्लाह कह रहा है बाज आ जाओ और कामयाब बन जाओ,
باز آ جاؤ اور بامراد بن جاؤ، شراب سے باز آ جاؤ اور ڈیولپ کر جاؤ، شراب سے باز آ جاؤ اور ترقی میں آ جاؤ، شراب سے رک جاؤ اور اوج سریا پہ چڑھ جاؤ۔ اور یقیناً آج سروے کے ساتھ اور پوری جانچ پڑتال کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلاق کے جتنے مسئلے سامنے آتے ہیں ان میں 60% مسئلے صرف شراب کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے بیویاں ویران ہو جاتی، شراب کی وجہ سے گھر ایک جھگڑے کا گھر ہو جاتا ہے، شراب کی وجہ سے گھر ایک دوزخ اور جہنم بن کے رہ جاتا ہے، شراب کی وجہ سے مسئلے، طلاق کے مسئلے ہمیشہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ شراب کو ترک کیا جائے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ شراب سے دوری اختیار کی جائے، اور اسی طریقے سے جوئے سے دوری اختیار کیا جائے۔ اس لیے آج فیشن کے طور پہ، ٹائم پاس کے طور پہ جوا کھیلا جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کتنا زیادہ ٹائم ہے، جبکہ اس وقت بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت نے کہا تھا کہ اگر امت محمدیہ کی عمر مجھے ملتی 60 سال کی عمر تو کسی پیڑ کے سائے میں سجدے میں گزار دیتی۔ اتنا کم میری عمر کو انہوں نے سمجھا تھا، اور ہمارے پاس اتنی زیادہ عمر، اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا کہ ہم جوا کے ذریعے سے ٹائم پاس کرتے ہیں، جوا کے ذریعے سے ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرتے ہیں، جوا بازی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی شیطانی عمل ہے، اس سے بھی باز آ جائیے اور خود کو روکیے، اس لیے کہ جوا کے ذریعے سے بھی آپ تباہ و برباد ہو رہے ہوتے ہیں۔ جوا میں انسان لکیر کا فقیر ہو جاتا ہے، جوا میں انسان بے شمار چیزوں کو ہار جاتا ہے، جوا میں انسانوں کی ایک دوسرے سے جھگڑے ہوتے ہیں، جوا میں اختلاف ہوتا ہے، جوا کے ہار میں، جوا کے اختتام پہ گالم گلوچ ہوتا ہے اور قتل اور ہاتھا پائی کی نوبت سامنے آتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام چیزوں سے توبہ کیا جائے، ان تمام چیزوں سے معاشرے کو پاک کیجئے، ان تمام چیزوں سے معاشرے کو پوتر کیجئے۔ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرہ ترقی کرے، اگر چاہتے ہیں کہ سماج اور سوسائٹی ترقی کرے تو شراب کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے کانسیپٹ بیان کر دیا، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو شراب کو چھوڑنا پڑے گا، کامیابی چاہتے ہیں اپنی، کامیابی چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، کامیابی چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی، کامیابی چاہتے ہیں اپنے گھر کے تمام افراد کی، کامیابی چاہتے ہیں اپنی نسلوں کی، تو شراب سے باز آ جائیے۔ کامیابی چاہتے ہیں اپنے محلے کی، اپنی بستی کی، تو شراب کو ترک کر دیجئے، یہ بہت ہی برا اور سنگین عمل ہے۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں پہ عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شراب جیسے گندے، نجس اور شیطانی عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا